یہ جو معاشرے کی جو بہت بنیادی ضرورت ہے کہ معاشرہ چلے گا اسی طرح سے کہ اس کے افراد میں آپس میں اچھے تعلقات ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان ہو، کم سے کم جو لوگ گھلے ملے ہیں، جن کا خون مل رہا ہے، جن کے تعلقات ہیں، جن سے کسی طرح کا کوئی رشتہ بن گیا ہے، وہ اگر اپنے حقوق کی اچھی طرح سے پاسداری کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو پھر اس طرح سے معاشرہ بہت اعلیٰ پیمانے پر تعمیر ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیموا الصلاة وتؤتوا الزکاة وتصلوا الرحم۔ برادران اسلام، پچھلے ہفتے بھی خطبے میں یہی آیت پڑھی گئی تھی، اور یہ آیت ہر جمعہ میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی بہت اہم آیت ہے، اور اس میں بہت اہم تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے 6 باتوں کا حکم دیا ہے، جن میں پہلا حکم ہے کہ انصاف قائم کرو، عدل کا نظام برپا کرو، تمہارے ہر معاملے میں دنیا میں ہر جگہ عدل ہونا چاہیے۔ اس پر پچھلے ہفتے گفتگو آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے احسان کا، اور اس کے بعد حکم دیا ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا۔ اس کے بعد 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ یہ آیت چونکہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، تو آیت کا پورا مفہوم بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ عدل کا مطلب اچھی طرح واضح ہو گیا۔ احسان کا جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں احسان کرنے کا، تو ایک احسان تو وہ ہو گیا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی آدمی کچھ کم کر دے، کچھ مدد کر دے اس کے اوپر۔ احسان یہ حسن سے بنا ہوا ہے، اچھائی، خوبصورتی، کوئی کام بہت اچھا کرنا، جو کام اس لائق ہے کہ کیا جائے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اچھی طرح کیا جائے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ کام بہت اچھی طرح سے انجام دیا جائے۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، اپنا کپڑا ہم صاف کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے صاف کریں، ہم پڑھائی کرتے ہیں تو اچھی طرح سے پڑھائی کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اچھی طرح سے نماز پڑھیں۔ یہ اتنا اہم لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے احسان کے معنی کی تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو، کہ حضرت جبریل آئے اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایمان یہ ہے۔ پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے بتا دیا کہ اسلام ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ جو کام کرے، عبادت کرے، مثلا نماز پڑھے، تو وہ یہ دیکھے، یہ سمجھے کہ جیسے اللہ اس کے سامنے کھڑا ہے، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے اللہ کو۔ اگر ایسی حضوری متصور نہ ہو تو کم سے کم یہ تو سمجھے ہی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے، اس کی حرکت و عمل کو، اس کی عبادت کو، اس کی نیکی کو، وہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، جھکا ہوا ہے، اسے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا مطلب۔ ہم تصور کریں، کام ہم سب لوگ کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، امتحان دے رہے ہیں ریگولیٹر کے سامنے، اپنے آپ میں اور بہتری آ جاتی ہے۔ تو جو کام بھی ہمیں کرنا ہے، خاص طور سے عبادات، دین کے معاملات، خیر کے معاملات، وہ اعلیٰ پیمانے پر کیے جائیں، اچھی طرح سے انجام دیے جائیں۔ یہ احسان کا مطلب۔ نماز پڑھیں، نماز سب لوگ پڑھتے ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا کر دینے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہیں، قرآن مجید میں اس کے آداب بتائے گئے ہیں، خشوع ہو، خضوع ہو، آمادگی ہو، اعتدال ہو، پوری طرح سے فروتنی ہو رب کے سامنے، تو اس نماز کا لطف اور
کچھ اور ہے، وہ احسان ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ایتاء ذی القربا ہے، ذوی القربا کے حقوق کی ادائیگی۔ ذوی القربا میں والدین بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رشتہ دار، رحمی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ سارے رشتہ دار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق الگ سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور اللہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم کی تابعداری بیان کی ہے، وہیں اللہ کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ لیکن یہ جو ذوی القربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑی واضح تعلیمات ہیں قرآن مجید میں۔ کم سے کم 12 جگہوں پر واضح لفظوں میں ذوی القربا کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ڈرو اس بات سے کہ تمہیں ان ارحام کا، رشتوں کا بھی حساب دینا ہے۔ نکاح کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک آیت، یہ بھی اس آیت کا ایک ٹکڑا یہ بھی آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ جو ارحام ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے حضور جواب دہی ہونی ہے، اس لیے ان کا پورا پورا خیال رکھو۔ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، بلکہ جو لوگ قطع رحم کرتے ہیں، جو لوگ رشتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسقین میں شمار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹے میں رہنے والوں میں شمار کیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے بڑے بڑے ابواب حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کی ترغیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو اعمال ہیں، جنت کی راہیں جو اعمال ہموار کرتے ہیں، ان میں رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے رزق میں فراخی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو پھر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں سے آگاہ کیا کہ رشتوں کا اگر خیال نہیں رکھا گیا یہ جنت کی نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں، جہنم کی طرف یہ چیز لے جا سکتی ہے۔ رشتوں سے محروم اگر کسی نے قطع تعلق کیا تو وہ اللہ کی انعامات سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اسلام کی تعلیمات قرآن اور حدیث میں ہے، یہ جو معاشرے کی جو بہت بنیادی ضرورت ہے کہ معاشرہ چلے گا اسی طرح سے کہ اس کے افراد میں آپس میں اچھے تعلقات ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان ہو۔ کم سے کم جو لوگ گھلے ملے ہیں، جن کا خون مل رہا ہے، جن کے تعلقات ہیں، جن سے کسی طرح کا کوئی رشتہ بن گیا ہے، وہ اگر اپنے حقوق کی اچھی طرح سے پاسداری کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو پھر اس طرح سے معاشرہ بہت اعلیٰ پیمانے پر تعمیر ہو سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ رشتوں کے سلسلے میں جو تاکیدات ہیں اس میں حسن سلوک بھی ہے، اچھی طرح سے سلوک کرنا ہے، عزت اور احترام ہے، خوب اچھی طرح سے جہاں جس طرح سے مدد کی ضرورت ہے وہ مدد کرنی ہے۔ اور خاص طور سے قرآن مجید میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کسی طرح سے کچھ کمزور ہے اور آپ کے پاس کچھ مال ہے اور آپ کو مال کی ضرورت ہے اور آپ کو مال بہت عزیز بھی ہے، تو بھی آپ اپنے رشتہ دار کو اس میں شریک کرو۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ اگر آپ کو مال بہت پسند بھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ کا رشتہ دار کی ضرورت ہے تو آپ رشتہ دار کو مال پہنچاؤ، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی میں ان باتوں کی تاکید ہے کہ اگر آپ نے حق ادا کر دیا تو یہ خیال نہ آئے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا۔ صدقات جو ہیں یہ زائل ہو جائیں گے اگر کسی نے احسان جتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرمائی، یہ جو رشتوں کے سلسلے میں مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے
یہ دونوں طرف کا لین دین ہے، وہ ہمارا خیال کریں گے تو ہم ان کا خیال کریں گے۔ جو تاکید ہے حدیث پاک میں کہ رشتے کا اصل کمال یہ ہے، حقوق کی ادائیگی کی اصل معیار یہ ہے کہ اس کی طرف سے آپ کے لیے کچھ حسن سلوک نہ ہو، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے باوجود آپ اس کی ضروریات کا خیال کریں، اس کے باوجود آپ اس کی تدریسی کریں۔ رشتوں کا تذکرہ جب ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو ایک عام سی بات نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں لگتا ہے کہ جتنا لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خبر یہ آئی کہ آپ کی دودھ شریک بہن حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی اور کچھ اور دور کا رشتہ وہ آئی ہوئی ہیں، تو آپ نے اپنی چادر پر ان کے لیے جگہ بنائی کہ وہ میری رضائی بہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ کچھ ایسے کام بتا دیجئے کہ وہ کریں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا معلوم کیا مسئلہ ہے اس کا بھائی، سیدھا وہ کوئی شارٹ کٹ نسخہ جنت میں جانے کا پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح سوال کیا، اس کا سوال بہت اہم ہے، نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسے تاکید فرمائی کہ دیکھو اگر مومن ہو تو پہلے تو اپنے ایمان کو درست کرو، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز زکوٰۃ درست کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد آپ نے جو تاکید فرمائی جنت میں جانے کی جو کنجی ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتے کا خیال کرو، رشتوں کی پاسداری کرو۔ رشتے کی تفصیلات ہیں، ان میں یہ بالکل ماں سے رشتہ چلتا ہے، باپ سے رشتہ چلتا ہے، اور ایک رشتہ بچوں کے اماں سے نانا نانی سے چلتا ہے، ایک رشتہ اسکول کالج میں بن جاتا ہے، ایک رشتہ پڑوس کا بن جاتا ہے، مسجد کا بن جاتا ہے۔ تمام رشتوں کی اہمیت ہے اور تمام رشتوں کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم والدین کا رشتہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے والدین کا حق الگ سے بیان کیا ہے، اور والدین کا حق اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ کا حق وہیں والدین کا حق، اور بہت تفصیل سے بیان کیا کہ والدین کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے۔ اس انسانی معاشرے میں جو بھی ہے والدین کے ذریعے ہے۔ انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہے والدین کے ذریعے۔ بہت تاکید ہے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، والدین کے حقوق کو پہچاننے کی، والدین کا غایت درجہ احترام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر پوری تفصیل ہے کہ والدین ہیں، بزرگ ہوں گے، معذور ہوں گے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں اگر کبر سنی کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اف تک مت کہنا اپنے بوڑھے والدین کو۔ ایک ہی بات کیا بار بار دہراتے رہتے ہیں؟ ابا بتایا تو تھا آپ کو، پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں۔ بات جب بھی کرنا بہت ملائمت سے، بہت شفقت سے۔ اپنے ان دنوں کو یاد کرو نا جب تم چھوٹے تھے، ہر دم وہ تمہارے اوپر نثار تھے، تمہاری ہر فرمائش کے لیے کھڑے تھے، تمہاری ہر ضرورت کے لیے کھڑے تھے، تمہاری ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب بچھے رہنا ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جس معاشرے میں ہیں
اس وقت جو تقاضے بڑھ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، معاش دور دور تک کھینچ کر کے لوگوں کو لے جا رہا ہے، اپنی اکیلے کی زندگی اس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، تو خاندان ٹوٹ رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور والدین اور اعزا اور اقربا اپنی اپنی جگہوں پر بڑی ترستی ہوئی نگاہ سے اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں قرآن مجید کی ان تعلیمات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں قرآن مجید نے اتنی تاکید کی تھی۔ اس زمانے میں تو مشترک خاندانی نظام تھا، سب لوگ ساتھ رہتے تھے، والدین اور سب لوگ ایک ساتھ گزارا کرتے تھے، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، لیکن یہ زمانہ بھی آنے والا تھا کہ جب والدین گھر پر سسکیں گے، والدین اولڈ ایج ہوم جو ہوں گے اس میں سسکیں گے، اور بیٹے کو ان کی تدریسی کا، ان کی خبرگیری کا موقع نہیں ہوگا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید کی جو تاکیدات ہیں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، معاشرے کو بنانے کے لیے، انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، یہ وہ تعلیمات ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے معاشرہ صحیح معنوں میں پروان چڑھتا ہے، جس سے معاشرہ میں امن و امان آتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، لیکن سبھی لوگ، سارے لوگ، ہمارے تمام اعزا بھی ایسے ہوں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں، بزرگی میں ہم ان کی خدمت کریں، اپنے اعزا کا خیال کریں، تو یہ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے بھائیوں۔ یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ جدید تہذیب کے انتظامات الگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور اس کے انتظامات الگ ہیں، یہاں اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں جن کے بچے ذہین ہیں، لائق ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں، ان کی تعلیم کا نظم نہیں ہو پا رہا ہے، اور آج کل علی گڑھ میں خاص طور سے تو مہمانوں کا سیزن ہے، داخلوں کا، ایڈمیشن کا، ٹیسٹ کا۔ مہمان بڑی امیدوں کے ساتھ علی گڑھ والوں کی طرف سے دیکھتے ہیں ہمارے اعزا، یہاں سے ہمیں مدد ملے گی داخلے میں، رہائش میں، تعاون میں، مشورے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب مواقع وہ ہوتے ہیں جب قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ ذوی القربا حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننا اور ان کو پکڑنا، یہ فرائض و واجبات میں سے ہے۔ نظر انداز نہیں کر سکتے ہم رشتہ داروں کو اگر ان کا حق ہے تو۔ اور یہ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو دیکھیں کہاں ہمارے یہاں ہمارے اعزا کس حال میں ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، اور ہم کس طرح سے خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ ہماری خیر خواہی کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 گنا اجر ہے۔ ایک تو یہی کہ آپ نے اس کی ضرورت میں کفالت کی، اور ایک یہ بھی کہ آپ نے رشتے کو تازہ کیا، صلہ رحمی آپ نے کیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں، قرآن اور حدیث کی وہ تاکیدات اور تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آنی چاہیے۔ ہر جمعہ کا خطیب ہر جمعہ کو یہ آیت پڑھتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ ہر جمعہ کو جو بات اپنے کانوں سے سنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ایتاء ذی القربی کا۔ ہر جمعہ کو ہم کیا بات سن کر کے جاتے ہیں کہ کتنا بڑا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ اب یہ حکم، اس کا مطلب بھی ہم لوگوں کے علم میں آ گیا، اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو، ہمیں پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اور اپنی نصیحتوں میں عام طور سے واقعات وغیرہ نہیں سناتے تھے، جیسے اب ہم لوگوں کے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ اپنی بات واقعات کے سہارے، بزرگوں کے واقعات بیان کر کے ہم کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بھی سنائے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 نوجوان کہیں سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی تو ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے بارش سے پناہ لینے کے لیے، اور اسی درمیان ایک پتھر لڑک کر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بالکل بے دست و پا، انہیں موت دکھائی دے رہی کہ اب کیا ہوگا۔ بارش سے بچنے کے لیے آئے تھے، موت کے منہ میں آ گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو بڑے نیک اعمال کیے ہیں ان کا حوالہ دے کر کے اللہ سے التجا کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے۔ یہ واقعہ احادیث میں بیان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا۔ تینوں نے اپنی اپنی دعا کی۔ ایک نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا، میرے والدین زندہ ہیں، بزرگ ہیں، میں جو کماتا ہوں ہر حال میں ان کا خیال رکھتا ہوں، پہلے انہیں کھلا لیتا ہوں تب اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ ایک رات کا واقعہ بھی اس میں نقل ہوا ہے کہ وہ آیا، اس نے بکری کا دودھ دہا، اور اس وقت ان کے والدین سو چکے تھے، تو وہ پیالہ لے کر کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب والدین جاگیں گے تب ان کو میں دودھ پلاؤں گا۔ بچے ادھر بلبلاتے رہے، بچوں کا خیال نہ کر کے والدین کے سرہانے وہ کھڑا رہا۔ اس واقعے کا حوالہ دے کر کے اللہ سے اس نے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ فراخ کیا۔ تو والدین اعزاء بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، ہماری دعائیں ان کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان رشتوں کا خیال کیجیے، رشتوں کی پاسداری کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن اور حدیث میں، اور وہ ہمارے لیے اس دنیا میں برکت کا سبب ہے، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور جنت کا انعام ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی شناخت عطا فرمائے، پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اعزاء کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اعزاء کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح سے ان کی دادرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کبھی کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم ونفعنا بالله۔